اردو کہکشاں چینل پیش کرتا ہے سچی کہانی، کون جانے کون سمجھے، بزبان مصنفہ محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ۔ سبسکرائب اور لائک بٹن دبانا نہ بھولیں۔ سماعت فرمائیں سچی کہانی، کون جانے کون سمجھے۔ ہیلو، یہ بھی کوئی عمر ہے شادی کی؟ لو اور سنو، اسی کو کہتے ہیں بوڑھے منہ وہاں سے لوگ چلے تماشے۔ عورتوں میں گھری سر جوڑا پہنے سر جھکائے بیٹھی ہوئی افسانہ کے کانوں میں یہ سارے جملے جیسے گرم گرم لاوے کی طرح بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس کا دل دکھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ اپنے موجودہ حالت کو خوب اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ طرح طرح کے جملے سن کر وہ سوچ رہی تھی کہ عورتیں یہ کیوں نہیں سوچتی کہ دلہن کی آنکھیں بند ہیں تو وہ ان کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کے کان کھلے ہیں اور وہ بہری بھی نہیں ہے۔ ان سب کے جا اور بے جا جملے اس کے دل کی تختی پر کیسی خون آلود لکیریں کھینچتے جا رہے ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ سنجیدہ مزاج گریجویٹ کلاسز کی لیکچرر تھی۔ دوسرے لفظوں میں خود مختار عورت تھی۔ زندگی کی 40 بہاریں اور خزائیں دیکھ چکی تھی اور حیات کی تپتی ہوئی تجربہ گاہ میں برہنہ پا چل چل کر اس کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ آج بھی نام نہاد ترقی یافتہ سماج میں تنہا عورت کا کیا مقام ہے۔ ایسی عورت جو قوم کے کومل ذہنوں کی تربیت کا اہم ترین فریضہ انجام نہایت خوشصلوبی سے ادا کر رہی ہو، ایسی تنہا عورت جس کے کاندھوں پر آنے والی نسلوں کی مضبوط عمارت کھڑی ہو سکتی ہو، آج بھی کس درجہ غیر محفوظ اور پریشان ہے۔ اس کا تعلق بہت اونچے خاندان سے تھا، ایسا خاندان جو صدیوں سے نیک نام رہا تھا۔ مذہب، سیاست، حکومت، درسگاہیں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں اس کے خاندان والوں کا نام سنہری روشنائی سے لکھا نہ جاتا رہا ہو۔ اس کے خاندان کا شمار ملک کے ان گنے چنے خاندانوں میں تھا جہاں تب بھی تعلیم نسواں کا رواج تھا، جب لوگ تعلیم نسواں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ اگر عورت پڑھ لکھ گئی تو اس کے صراط مستقیم سے بھٹک جانے کے خدشات کئی گنا زیادہ ہو جائیں گے۔ اگر کسی عورت نے بے ساختہ کسی اچھے شعر پر داد دے دی تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کا کردار مشکوک ہے۔ ایسے وقت میں بھی اس کے یہاں عورتیں اچھی خاصی تعلیم یافتہ اور ادبی ذوق رکھتی تھیں، ادب اور سیاست پر بحثیں کرتی تھیں۔ شہر میں جب پہلا اردو اخبار نکلا تو اس کی نانی دادی پابندی سے اخبار کا مطالعہ کرتی تھیں۔ نانی اماں اگرچہ بہت ضعیف تھیں، پھر بھی فجر کی نماز اور وظیفوں کے بعد ان کو سب سے زیادہ طلب اخبار ہی کی ہوتی تھی۔ اگر کسی روز اخبار کا ناغہ ہو جاتا تو وہ عادت سے مجبور پرانا اخبار پڑھا کرتی تھیں۔ شہر میں جب لڑکیوں کا اسکول کھلا تو افسانہ کی پھوپھی کا داخلہ کرایا گیا۔ پھوپھی کو فخر تھا کہ اسکول کے رجسٹر میں ان کا نام تیسرے نمبر پر لکھا ہے۔ شکل و صورت میں بھی سب ٹھیک ٹھاک ہی تھے۔ گوری گوری رنگت والی نانی اور سانولی سلونی دادی دونوں ہی اسے اچھی لگا کرتی تھیں۔ دونوں کی شادیاں کم عمری ہی میں ہو گئی تھیں، سو جلدی سے نانی دادی بھی بن گئیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ منظر جب مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی کی بھی اماں اس کے گھر آئی تھیں اور بڑے دالان میں عورتیں ان سے سیاسی حالات پر بحث مباحثہ کر رہی تھیں، جیسے وہ کوئی گھریلو خواتین نہ ہوں بلکہ پوری طرح بیدار مغز سیاسی شعور رکھنے والی عورتیں ہوں۔ بھی اماں تو ان کی خوش اخلاقی اور سیاسی شعور سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس وقت افسانہ بہت چھوٹی تھی، اپنے نانی کی گود میں سکڑی سنٹی بیٹھی جلسے کی کارروائی دیکھ رہی تھی اور اس کا معصوم ذہن بھی اماں کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا۔ افسانہ کے والد بہت مانے ہوئے مقرر تھے، جنگ آزادی کے سپاہی بھی تھے، جیل بھی کاٹ چکے تھے۔ اپنے بچوں میں افسانہ ان کو بہت عزیز تھی۔ سانولی سلونی ذہین افسانہ میں ان کو اپنی ماں کا عکس نظر آتا تھا۔ اس کی بڑی بڑی ذہین آنکھیں، ننھا سا دہانہ، خوبصورت دراز زلفیں، اس کا سگڑاپا، اس کا سلجھا ہوا ٹھنڈا مزاج۔ وہ اپنی سہیلیوں میں بھی بہت مقبول تھی۔ چچی اماں اکثر کہا کرتی تھیں، اے ہماری افسی، جس کی قسمت کا ستارہ بنے گی وہ شخص بہت نصیب والا ہوگا، اسے تو دنیا ہی میں جنت مل جائے گی۔ لیکن یہ تو چچی اماں کی محبت تھی جو صرف اس کی خوبیوں کا احاطہ کیے رہتی تھی۔ اس کا سانولا رنگ چچی اماں کی محبت کی چمک میں کہیں گم ہو جاتا تھا۔
افسانہ کی دوسری بہنیں گوری چٹی دراز قد تھیں، سو ان کے گھر کھٹاکھٹ بستے چلے گئے۔ اس کے سب بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں اور اس کے والد کئی بچوں کے نانا دادا بنتے چلے گئے۔ یوں تو انہیں ہر طرح کا آرام تھا، بس ایک افسانہ کی فکر تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ان کے سامنے اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ انہوں نے تمام دنیاوی ذمہ داریوں سے سبکدوشی اختیار کر لی تھی۔ ایک افسانہ کی ذات ایسی تھی جو انہیں بار بار بے چین کیے رہتی تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ سب بھائی بہن اپنی اپنی گھریلو زندگی میں رچ بس گئے ہیں، ایک افسانہ ہی رہ گئی ہے۔ یوں تو وہ اپنی تدریسی ذمہ داریوں میں گھری رہتی تھی، بھائیوں بہنوں کے بچوں کو پڑھاتی لکھاتی، ان کے خوبصورت سویٹر بنتی اور بھابھیوں کا بھرپور ہاتھ بٹاتی۔ جب سے اس نے سروس کی تھی، گھر میں ہر ماہ کسی نہ کسی نئی چیز کا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ افسانہ کا اپنا تو کچھ خرچہ تھا ہی نہیں، اس کے والد آج بھی اس کو پاکٹ منی دیا کرتے تھے۔ افسانہ کی الماریاں ملبوسات اور سینڈلوں سے بھری پڑی تھیں۔ گھر کے لیے ریڈیو، صوفہ سیٹ، پردے، کھانے کی میز، کرسیاں وہ بڑے شوق سے لایا کرتی تھی۔ اپنے بھائی بہنوں کے بچوں پر بھی دل کھول کر خرچ کرتی تھی۔ بچوں کی ننھی منھی فرمائشیں پوری کرنے میں بڑی فرحت محسوس کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس حد تک مصروف کر لیا تھا کہ تنہائی کا ناگ کبھی بھی اس کو ڈس نہ پاتا۔ اس نے اپنے والد کی تمام ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھیں، ان کی دوا، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کا آرام، بس اسی دیکھ بھال میں مصروف رہا کرتی تھی۔ لیکن کبھی کبھی ٹھنڈی یخ راتوں میں یا برسات کی سلگتی تنہائی بھری راتوں میں وہ چونک جاتی اور پر خیالات کا وہ ریلا آتا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پاتی۔ وہ سوچا کرتی کہ قدرت نے اس سے کس غلطی کا انتقام لیا ہے۔ اس نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا، اپنے ماں باپ کی حد درجہ اطاعت گزاری کی، اپنی ذات پر کبھی کسی کو انگلی تک اٹھانے کا موقع نہیں دیا۔ لیکن دنیا تو یہ سمجھتی تھی کہ اس کی سانولی رنگت نے اس کو کسی کی چاہت کا مرکز ہی نہیں بننے دیا کہ اس کی ذات سے کوئی افسانہ بن سکتا۔ 10 سال پہلے جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ خود کو بھری پوری دنیا میں تنہا، بے سہارا اور فالتو شے سمجھنے لگی۔ اکثر اس پر اکتاہٹ کے دورے پڑنے لگتے اور وہ سارا غبار اپنے شاگردوں اور اپنے سے متعلق لوگوں پر اتارا کرتی۔ آہستہ آہستہ اس کی خوش مزاجی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کو خود بھی اس بات کا احساس تھا کہ وہ کیا سے کیا ہوتی جا رہی ہے۔ اصل میں وہ بہت حساس تھی، اپنی ذات کو نظر انداز کیے جانے کا دکھ وہ جھیل نہیں پا رہی تھی۔ اب اس کی عمر 40 سے تجاوز کر گئی تھی۔ اب اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اس کو حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک روز اچانک ایسا واقعہ ہوا کہ وہ حواس باختہ رہ گئی۔ اس نے نہ تو کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اس گھر میں کبھی بوجھ بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ وہ گھر جو اس کے باپ کا گھر تھا، جس میں اس کا اپنا بھی حصہ تھا، شرن وہ اس مکان کی حصے دار بھی تھی اور معاشی طور پر اس کا سب سے مضبوط ستون بھی۔ اپنے بھائی سے زیادہ اس کی تنخواہ تھی جو وہ گھر کے اخراجات میں صرف کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کے بچوں کے داخلے مہنگے اسکولوں میں کرا رکھے تھے کہ بچوں کو کبھی بھی کہیں بھی احساس کمتری نہ ہو۔ آج انہی بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے جب اس نے ایک بچے کو زور سے ڈانٹا اور تھپڑ جڑ دیا تو بچے نے چیخ کر کہا، یہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے، میرے باپ کا ہے، آپ یہاں مجھے ہرگز نہیں مار سکتی۔ افسانہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ تمام رات اور آنے والے 2 دن وہ بہت اپسیٹ رہی، سوچتی رہی کہ پھر اس کا گھر کہاں ہے۔ اس کے باپ کا گھر اس کا نہیں ہے، وہ گھر جس کو سجانے سنوارنے میں اس نے اپنی گاڑی کمائی خرچ کر ڈالی، جس کی زیادہ تر چیزیں اس کی اپنی خریدی ہوئی ہیں۔ یہ بچے اس کے اپنے نہیں ہیں جو اپنی ماں سے زیادہ اس کے چمٹے رہتے ہیں، اسی سے سب فرمائشیں کرتے ہیں، جن کی مہنگی فیسیں، خوبصورت لباس وہ خود بناتی ہے۔ ان بچوں پر اسے اتنا بھی اختیار نہیں کہ ان کی تربیت کے لیے ان کو ڈانٹ یا مار سکے۔ اس گھر پر اسے اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چل پھر سکے، سانس لے سکے۔ وہ بدحواس ہو گئی، روتی رہی، اللہ سے مدد کی دعا کرتی رہی۔ شاید اللہ کو بھی اس پر رحم آ گیا اور اس کے نیک دل باپ کی دعائیں اس کے کام آ گئیں کہ اچانک افضال کا رشتہ آ گیا۔ افضال اپنی عمر کے 55 سال گزار چکا تھا لیکن کنوارا تھا۔ اب اس کی پینشن ہونے والی تھی تو وہ گھر کی تنہائی سے خوف زدہ تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ سارا وقت دوستوں میں، آفس میں گزر جایا کرتا تھا، اب وہ دن کا بیشتر حصہ کہاں گزارے گا، کہاں مارا پھرے گا۔ دوستوں کی اپنی اپنی گھریلو مصروفیات ہیں،
بس یہی ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی کہ وہ بھی شادی کر لے اور سکون کی زندگی گزارے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو افسانہ انکار کر دیتی، لیکن ابھی چند دن قبل کے واقعے کا زخم تازہ تھا اور وہ خوفزدہ تھی کہ کہیں پھر کوئی اس کی تحقیر نہ کر دے۔ اس نے بڑے پروقار انداز میں زندگی گزاری تھی۔ تذلیل سے اسے سخت نفرت تھی۔ وہ خود مختار تھی، عمر کے اس موڑ پر بھی بھلا وہ کسی کی حقارت کیوں برداشت کرے۔ افسانہ کی قسمت کا ستارہ چمکا اور یوں آج وہ افضال کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ تو سادگی سے نکاح کروانا چاہ رہی تھی، وہ تو اس حد تک سنجیدہ تھی کہ کوئی اسے شادی کی مبارکباد بھی دیتا تو وہ ناگواری سے کہتی، یہ کوئی مبارکباد دینے کا وقت نہیں ہے، پلیز آپ برا نہ مانیں۔ لیکن افضال تو ارمانوں بھرے دل سے اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ دلہا بنے اور افسانہ روایتی دلہن۔ آج وہ اپنے مجازی خدا کی خواہش کے مطابق روایتی دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن دنیا والے کسی کو کب بخشتے ہیں؟ کاش وہ اس کے دل کے اندر جھانک لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ زندگی کی ڈگر پر کب وہ اپنی مرضی سے چل سکی تھی، نہ پہلے نہ اب۔